آج ہم پاکستان واپس آئے ہیں. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وزیر اعظم اپنے 2 دن کے دورے پر روس میں تھے, ماسکو میں تھے, اور یہ روس کے صدر پیوٹن کی دعوت تھی. اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کوئی 23 سالوں کے بعد روس انہیں دعوت دی گئی. تو اس لحاظ سے یہ ایک امپورٹنٹ وزٹ تھا ہمارے لیے. 24 تاریخ کو جو ہمارے وہاں انگیجمنٹس تھیں ان کا آغاز ہوا میری میٹنگ سے, جو کہ فورن منسٹر لیوروف کے ساتھ تھی دفتر خارجہ میں. ان کے ساتھ ایک تفصیلی نشست ہوئی اور اس نشست میں ہم نے جو ہمارے 2 طرفہ تعلقات ہیں ان کا جائزہ لیا. اس نشست کے بعد پھر وزیر اعظم کی میٹنگ تھی صدر پیوٹن کے ساتھ, اور یہ میٹنگ جو ہے یہ کرملن میں تھی. 1 بجے اس میٹنگ کا آغاز ہونا تھا, اور یہ بھی آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ یہ ایک طویل نشست تھی. 3.5 گھنٹے یہ نشست رہی اور تبادلہ خیال رہا. اس تبادلہ خیال میں وزیر اعظم نے اور صدر پیوٹن نے پاکستان اور روس کے جو 2 طرفہ تعلقات ہیں ان میں پچھلے کچھ سالوں میں جو بہتری آئی ہے اور جو ایک پازیٹیو ٹریجیکٹری بن رہی ہے اس پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے ریجنل ایشوز جو ہے اس پر بھی وقت صرف کیا. اور جب میں ریجنل ایشوز کی بات کر رہا ہوں تو زیادہ فوکس ان کی گفتگو میں 2 علاقوں پر رہا. ایک یقینی طور پر افغانستان ہے, جہاں کی صورتحال میں ہم بھی دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ بھی رکھتے ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں امن ہو, استحکام ہو, اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں. اور دوسرا ساؤتھ ایشیا کی جو سیکیورٹی ہے, اسٹیبلٹی ہے, اور وزیر اعظم نے انہیں خاص طور پر جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے جو وہاں ہماری نظر میں تشویشناک ہے, اس پر بھی انہیں اعتماد میں اور پاکستان کا نقطہ نظر ان کی خدمت میں پیش کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو بائیلیٹرل کوآپریشن ہے اس کا ایک بہت بڑا جز اور حصہ جو مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ انرجی کوآپریشن ہے. چنانچہ انرجی کوآپریشن پر بھی تبادلہ خیال ہوا, اور کئی پروجیکٹس ہیں انرجی کے, لیکن ایٹ دیٹ لیول جو زیادہ فوکس کیا گیا وہ ہے ہمارا, جس کو پہلے نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کہتے تھے, اور پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن سے وہ آج پہچانی جاتی ہے. اس پر تبادلہ خیال ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے ٹیلی فون پر بھی صدر پیوٹن سے پہلے بات کی تھی, اور اپنی نشست میں بھی جو ان کی کنسرن ہے آف اے رائزنگ ٹرینڈ آف اسلاموفوبیا, اس پر بھی انہوں نے تبادلہ خیال کیا. اس نشست کے بعد, اور آبویسلی لنچ بھی تھا, اس نشست کے بعد پھر ہم واپس ہوٹل لوٹے, اور ہوٹل میں جو ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں الیگزینڈر نوواک, وہ تشریف لائے. ان کے ہمراہ ان کے منسٹر آف انرجی تھے, اور جو اب کو چیئر کرتے ہیں جو ہمارا انٹر گورنمنٹل کمیشن ہے, جس میں ہمارے جتنی اکنامک ہمارے ایشوز ہیں اس کا ایک فورم طے ہے, اور اس فورم پر ہمارے اکنامک ایشوز طے اور ڈسکس کیے جاتے ہیں. اور سینئر آفیشلز بھی ان کے ہمراہ تھے. اس میں ہم نے جو ڈسکشنز کی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. ہمارا فوکس رہا بائیلیٹرل ٹریڈ پر, ہمارا فوکس رہا انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز پر کہ کیا امکانات ہے یہاں اور وہاں, تو اس پر ایکسچینج ہوا. ہمارا فوکس رہا, جیسے میں پہلے عرض کر چکا, انرجی کوآپریشن پر, اور انرجی کوآپریشن میں ایک تو گیس پائپ لائن آ گئی نارتھ ساؤتھ. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ذکر کیا کہ ہم روس سے گیس
کی خریداری میں دلچسپی رکھتے ہیں. ہم انرجی ڈیفیشینٹ ملک ہیں, ہمارے ہاں گیس کا بحران رہا ہے, ہماری صنعت متاثر ہوئی ہے, ہمارے شہری متاثر ہوئے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں ایک لانگ ٹرم ہمارا G2G ارینجمنٹ ہو جائے روس کے ساتھ. اور جو ازبکستان تک گیس ان کی پائپ لائن آئی ہوئی ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے وایا پاکستان, وایا افغانستان انٹو پاکستان, تاکہ ہماری فیوچرسٹک جو گیس ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ہم فلفل کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ڈسکشن کی آن دی اسٹیبلشمنٹ آف اے LNG ٹرمینل ایٹ گوادر. اس میں بھی انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا اور اس پر بھی تبادلہ خیال ہوا. اس کے بعد, اس نشست کے بعد وزیر اعظم مخاطب ہوئے اور مجھے بھی موقع ملا اور ہمارے جو منسٹر فار کامرس ہیں انہیں بھی موقع ملا کہ وہاں ایک جو بزنس رشین اینڈ پاکستانی بزنس مین کا ایک جو وہاں ایک فورم تھا, اس سے بڑی کھل کے بات ہوئی کہ کیا اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں اور کن کن ایریاز, اور ہم نے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے جہاں ہمارا مستقبل میں ایک کوآپریٹو ارینجمنٹ ہو سکتا ہے. ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ کس طرح ہماری اس وقت تجارت کے راستے میں جو پروسیجرل باٹل نیکس ہیں ان کو رفع کیا جا سکتا ہے, تو کیسے کیا جا سکتا ہے, اور ہماری جو اکنامک لنکیجز میں مشکلات ہیں, بینکنگ سسٹم میں جو مشکلات ہیں, ان پر عبور کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کی ڈسکشن ہوئی. تو وہاں وہ جو تبادلہ خیال ہوا بہت مفید رہا, اور آپ کو جان کر یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ مارچ کے آخر میں جو ایک اسلام آباد میں انویسٹمنٹ کانفرنس پاکستان منعقد کرنے جا رہا ہے, اس میں بہت سے لوگوں نے اس میں شامل ہونے کی اور پاکستان آنے کی دلچسپی کا اشارہ بھی دیا. اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ آپ نے وزیر اعظم نے, آپ نے دیکھا کہ اپنی دن کا آغاز ان کا جو ہوا وہ تھا لیئنگ اے فلورل ریتھ آن دا ٹوم آف دی ان نون سولجر. یہ وہ حضرات ہیں جو دوسری جنگ عظیم میں جنہوں نے اپنے ملک کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا. وزیر اعظم ایئرپورٹ روانگی سے پہلے جو ماسکو کی سینٹرل ماسک ہے وہاں تشریف لے گئے اور اس کو وزٹ کیا. بہت شاندار مسجد بنائی ہے, دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے, وہاں کی جو سہولیات ہیں وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے. اور وہاں جو گرینڈ مفتی ہیں اس مسجد کے, ان سے بھی وزیر اعظم کا تبادلہ خیال ہوا, اور انہوں نے بتایا کہ یہااں ایک خطیر تعداد ہے جو رشین فیڈریشن میں مسلمانوں کی ہے, اور تقریباً 25 ملین مسلمان ہیں جو رشین فیڈریشن میں اس وقت رہائش پذیر ہیں. تو وہ بھی ایک دلچسپ ایک گفتگو تھی. آپ نے دیکھا کہ دورے کے اختتام پر, جو 2 روزہ دورہ تھا, اس کے اختتام پر دفتر خارجہ نے ایک اپنا سٹیٹمنٹ جو ہے سمٹ میٹنگ کا ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے. یقیناً آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا, آپ کی نظر کے سامنے سے گزرا ہوگا. اس کے چند جو سیلینٹ فیچرز ہیں میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا اور ان کو ریٹریٹ کرنا چاہوں گا. نمبر 1, پاکستان نے ان نشستوں میں جو ہوئی وہاں وزیر خارجہ کے ساتھ, صدر کے ساتھ, سینئر آفیشلز کے ساتھ, ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ, پاکستان کی جو کمٹمنٹ ہے ٹو فورج اے لانگ ٹرم ملٹی ڈائمینشنل ریلیشن شپ وتھ رشیا, اس کا تفصیلی گفتگو ہوئی اور تبادلہ خیال ہوا. دوسرا, ہمارا فوکس رہا انرجی کوآپریشن. روس کے ساتھ آنے والے ادوار میں, آنے والے دنوں میں ہماری انرجی کوآپریشن کیسے بڑھائی جا سکتی ہے ہماری, اور یہ ہماری معیشت کے لیے بہت ضروری ہے. تیسری چیز, اور ہاں اس پہ یہ بھی ہوا کہ نہ صرف انرجی کو ہے کہ ہم جو نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن ہے اس کی گراؤنڈ بریکنگ جو ہے وہ ہم ٹارگٹ کریں کہ وہ جلد از جلد ہو سکے.
اسی طرح ہم نے تبادلہ خیال کا ہمارا فوکس رہا آن دی کنورجڈ انٹرسٹ ان افغانستان. اور یہ بڑی حوصلہ افزا چیز ہے کہ آج افغانستان میں روس کے پاکستان کے جو سوچ کے زاویے ہیں وہ قریب تر ہیں، اور ہماری آپس میں مسلسل کنسلٹیشن ہے، کوارڈینیشن ہے. جو ان کے اسپیشل انوائے ہیں افغانستان کے ایمبیسڈر کارلوف، جو میری میٹنگ ہوئی تھی فورن منسٹر لیوروف کے ساتھ، وہ اس میں موجود تھے. اور جو دوسری نشست ہوئی جس میں ڈپٹی پرائم منسٹر کی اور وزیر اعظم کے جو نشست ہوئی اس میں بھی وہ موجود تھے. تو افغانستان پر ہمارا خاصا فوکس ہے، اور اس پہ ہمارے 2 آبجیکٹوز ہیں. نمبر 1 کو جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس سے وہاں کے عوام کو کیسے بچایا جائے، اور دوسرا اکنامک میلٹ ڈاؤن جو ہے اس سے افغانستان کو کیسے محفوظ کیا جائے. کیونکہ اگر خدا نخواستہ وہاں اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ صرف پاکستان پہ نہیں، پورے اس خطے پر اور جو افغانستان کے ہمسائے ہیں ان پر بھی ان کے اثرات نمودار ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی تبادلہ خیال کیا اور ہم نے شیئر کیا کہ انشاءاللہ مارچ کے آخر میں ایک اور نشست ہونے چلی ہے جس میں مجھے دعوت دی گئی ہے، میں بھی جاؤں گا، اور اس میں روس کے وزیر خارجہ بھی تشریف لا رہے ہیں. اور وہ ہے 2 نشستیں ہوں گی اور دونوں چین میں ہوں گی. ایک ہوگی نشست آف دی امیجیٹ نیبرز آف افغانستان. یہ 6 ممالک ہیں، اس کا فورم ہے جو پاکستان نے انیشیٹ کیا تھا. اس کی 2 نشستیں ہو چکی، ایک اسلام آباد میں ہوئی، اس کا ابتدا انوگرل سیشن اسلام آباد میں ہوا، میں نے چیئر کیا. اس کی دوسری نشست تہران میں ہوئی، ایران کے وزیر خارجہ نے اس کو چیئر کیا. اور اب اس کی تیسری نشست انشاءاللہ 30 اور 31 مارچ کو چین میں ہونے چلی ہے، اور اس میں روس کو بھی دعوت دی گئی ہے. اس پر بھی ہمیں موقع ملے گا افغانستان پہ مزید بات کرنے کا. ہماری نشستوں میں ایک اور چیز ہم نے طے کی، اور وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وی اگریڈ کہ جو ہمارا شیئرڈ آبجیکٹیوز ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے گا انٹرنیشنل فوراز پر، ریجنل فوراز پر، اور بالخصوص SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جس کے ہم اب ممبر ہیں، اور ہماری ممبرشپ میں چین کے ساتھ ساتھ روس نے بھی کلیدی کردار ادا کیا. ہم نے ایک اور چیز پر ہم نے توجہ دی اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جو اس خطے میں خاص طور پہ جنوبی ایشیا میں ہم جو ایک ریجنل امبیلنس کچھ وجوہات کی بنا پر دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ جو پاکستان کی تشویش ہے اس پر بھی ہم نے تبادلہ خیال کیا، اور ان ڈیولپمنٹس پر بھی روشنی ڈالی گئی جن ڈیولپمنٹس کی وجہ سے اس خطے کے امن و استحکام کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. اس پر بھی ہماری بات ہوئی. اور اگلی چیز میں عرض کرتا چلوں کہ جہاں یہ سب باتیں ہوئیں وہاں وزیر اعظم کو موقع ملا، اور وزیر اعظم کو موقع ملا کہ جو ان کی تشویش تھی جو کہ ایک یوکرین میں صورتحال جنم لے رہی ہے، اس پر پاکستان کا پرسپیکٹو، پاکستان کا نقطہ نظر جو ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کریں. اور وزیر اعظم نے، میں سمجھتا ہوں، بڑے مناسب وقت پر اور مناسب جگہ پر اس کا ذکر کیا. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس میں پاکستان کا تو پہلے دن سے، دیکھیے یہ جو صورتحال آج ہم یوکرین میں دیکھ رہے ہیں یہ کوئی راتوں رات جنم نہیں لی، یہ پچھلے 3 دنوں میں جنم نہیں لیا، یہ اس کی ایک طویل ایک تاریخ ہے اور یہ ایوالو کرتی چلی گئی. اب اس میں ہماری تو پہلے دن سے یہی کوشش اور خواہش
رہی ہے کہ یہ جو ہے ہم امید اور آس لگائے رہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ڈپلومیسی کے ذریعے، سفارتکاری کے ذریعے اس کو حل ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ جب بھی کوئی خطہ یا ممالک کسی ملٹری کانفلکٹ میں الجھتے ہیں یا اس سے دوچار ہوتے ہیں تو نقصان سبھی کا ہوتا ہے، خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز کا تو بے پناہ نقصان ہوتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہم کس طرح پسے ماضی میں جب لڑائی ہوئی، اور ہمارے پڑوس میں آپ نے دیکھا جو پچھلے 20 سال جو ہم نے بھگتا ہے، ہماری معیشت نے بھگتا ہے، وہ پوری پاکستانی قوم اور پورا خطہ اس سے نا آشنا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں اور اس کے نقصانات نمودار ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ $100 فی بیرل سے تجاوز کر چکی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی 2 ممالک ہیں جو تقریباً 1/3 گندم کی پیداوار وہاں ہوتی ہے، ایک روس ہے اور ایک اس کا پڑوسی یوکرین ہے، اور اس کشمکش کی وجہ سے کوئی 7% جو ہے وہ گندم کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ تو اس سے obviously وہ کنٹریز جو ان پہ اس کی امپورٹ پر انحصار کرتی ہیں وہ یقیناً ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ تو یہی ہمارا پوائنٹ تھا۔ پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے، اور آج بھی میں کہوں گا کہ ضرورت اس امر کی ہے، کیونکہ مسئلہ ایوالونگ ہے، مسئلہ نازک ہے، ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جائے، تحمل کا مظاہرہ جو ہے اس کا دامن نہ چھوڑا جائے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی سفارتکاری کو رد نہیں کیا جا سکتا، سفارتکاری کے ابھی بھی امکانات موجود ہیں، اور اس کو جیسے کہ سیکرٹری جنرل UN کہ گیو ڈپلومیسی اے چانس، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات میں وزن ہے، اور ابھی بھی سفارتکاری کے ذریعے معاملات کو مزید بگڑنے سے بچانے کی سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم وہاں پہنچے ماسکو، رات کو پہنچے، تو ہم نے دیکھا کہ یہاں تبصرے شروع ہو گئے اور میڈیا میں ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ بھائی یہ دیکھیں یہ وزٹ جو ہے وہ ایل ٹائمڈ تھا، یہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے پاکستان کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا، ایک بحث چلی۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہندوستان کی میڈیا نے تو اس حد تک بحث کو طول دے دی کہ کچھ نے، اور ایک گلف کے اخبار نے بھی ایک خبر لگا دی، وہ تو جی دورہ ہی کینسل ہو گیا، اور پھر کہا گیا یہ بھی ہم وہاں بیٹھے اس کا مطالعہ کر رہے تھے کہ جناب وہ تو سب کچھ سمیٹ دیا گیا ہے، کچھ ملاقات بھی نہیں ہو رہی، اور وزیر اعظم واپس روانہ ہو رہے ہیں۔ تو اس قسم کی کیا سرائیاں ہوتی رہی ہیں، جو کہ نیچرل بات ہے، اس سے کوئی ہمیں تعجب نہیں ہوا کہ اس میں یہ چیزیں جنم لیتی ہیں ایسی صورتحال میں۔ بہرحال ایسی کوئی چیز نہیں تھی، اور آپ نے دیکھا کہ جو ہمارا ارادہ تھا، جو ہمارا پروگرام تھا، وہ پورا انشاءاللہ مکمل کیا گیا۔ اب دیکھیے صورتحال تو جنم لے رہی تھی، اس سے نہ آپ غافل ہیں نہ ہم غافل تھے۔ جانے سے پہلے ہم نے ایک نشست کی، میں نے اس کو ارینج کیا، وزیر اعظم نے اس کو چیئر کیا، اور پرائم منسٹر ہاؤس میں ہم نے جو صورتحال ابھر رہی تھی اس کا جائزہ لیا، اور اس جائزے میں جو ہمارے فارن سیکرٹری تشریف فرما ہیں، اور ہمارا جو ڈویژن ہے جو اس سے ڈیل کرتا ہے، اس کے سینئر آفیسرز موجود تھے، اور اس کے علاوہ ہم نے دعوت دی اپنے منجے ہوئے سابقہ سفارتکاروں کو، اور اس نشست میں ہمارے موجودہ فارن سیکرٹری کے علاوہ 4 فارمر فارن سیکرٹریز موجود تھے۔ ان کے علاوہ کم از کم 4 ایسے سفارتکاروں کو ہم نے دعوت دی جنہوں نے ماسکو میں سرو کیا، وہاں سفیر رہے۔ ایک سفارتکار تو وہ تھے جنہوں نے وہاں 10 سال گزارے مختلف کیپیسٹیز میں۔
تو مقصد کہنے کا یہ ہے، یہاں جو بحث چل پڑی تھی نا کہ پاکستان نے نہ جانے کیا کر دیا، نہ سوچے نہ سمجھے یہ قدم لے لیا، پاکستان کو نقصانات ہوں گے، ایسا نہیں ہے. ہم نے اس پر مشاورت کی، ہم نے پروز اینڈ کونس کو وے کیا، اور جب ہم نے ان کو وے کرنے کے بعد ہم نے اپنے راستے کا تعین کیا اور ہم اس کے مطابق آگے بڑھے. دیکھیے کلیکٹیو وزڈم جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، اور ہم نے ہمیشہ، آپ نے دیکھا کہ جب سے میں وزیر خارجہ بنا ہوں، میں نے ہمیشہ جو ہمارے پرانے سفارتکار ہیں ان کو دعوت دی، ہمیشہ دیتے رہتے ہیں. جب یہ پلوامہ کا واقعہ ہوا یہاں آتے رہے، کم از کم اوپر کانفرنس روم میں ان نمبر آف میٹنگز آئی ہیڈ 7 foreign secretaries, ex-serving, and 6 retired foreign secretaries in consultations with me to how to handle the situation. Because institutional memory جو ہوتی ہے وہ کارآمد ہوتی ہے اور تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک فورن منسٹرز ایڈوائزری کاؤنسل بنائی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں سے ایک اپنے ڈویژن سے ہٹ کے ان پٹ لیا جائے. تو اس کلیکٹیو وزڈم کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو سالڈ ریشنل ہے فار کنسالیڈیشن آف آر بائیلیٹرل ریلیشنز ود رشیا، دیٹ شوڈ ناٹ بی لاسٹ سائٹ آف. اور اس کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ جوں کا توں رہے گا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جائے گی. آپ نے دیکھا کہ ہمارا مقصد کیا تھا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ہماری جو ڈپلومیٹک سپیس ہے اس کو میکسیمائز کیا جائے، اس کو بڑھایا جائے. اور ہم سمجھتے تھے اور ہم سمجھتے ہیں، اور اس دورے کے بعد اس کی میں سمجھتا ہوں اس کی جو اطمینان بخش جو اس کی جو کیفیت و حیثیت تھی، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فیصلہ درست تھا اور ہماری جو ڈپلومیٹک سپیس ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جب فیصلہ کیا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمیں موقع مل رہا ہے، ایک موقع مل رہا ہے افغانستان کے معاملے پر، اور ساؤتھ ایشیا کی جو صورتحال ابھر رہی ہے جموں کشمیر کی، یہ ایک امپورٹنٹ اپرچونٹی ہے کہ جس میں روس کو اعتماد میں لینا چاہیے اور اس کو اسکوانڈر نہ کریں، اس موقع کو ضائع نہ کیا جائے. اور ہم نے ایسا نہیں ہونے دیا اور ہم نے اس پر پورا اپنا نقطہ نظر پیش کیا. میں آج بھی سمجھتا ہوں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ڈائلاگ ڈپلومیسی کو جو ہے اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ دا پاتھ فار ڈائلاگ اینڈ ڈپلومیسی اسٹل دیر، اس کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا فورن پالیسی کا شفٹ ہوا ہے ٹورڈز جیو اکنامکس. اور اگر ہم نے جیو اکنامکس کی طرف بڑھنا ہے تو اس کا ایک فطری جو ہے وہ اس کی کنکلوژن یہ ہے کہ ہم نے ریجنل کنیکٹیوٹی کی طرف آگے بڑھنا ہے، افغانستان اینڈ بیونڈ افغانستان انٹو سینٹرل ایشین ریپبلکس. اور اگر ہم نے ریجنل کنیکٹیوٹی کی طرف آگے بڑھنا ہے تو پھر روس کا اس ریجن میں ایک بڑا ایک تاریخ ہے، ایک عمل ہے، ایک دخل ہے، ایک اس کی حیثیت ہے. تو اس کا بھی آن بورڈ ہونا ہمارے اس جیو اکنامک ریجنل کنیکٹیوٹی جو فوکس ہے اس کو تقویت دے گا. تو یہ سارے فیکٹرز تھے جن فیکٹرز پر ہم نے ڈسکشن کی اور اس نتیجے پہ پہنچے، ڈسپائٹ سم وائسز کہ بھائی نہیں سوچنا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، ٹائمنگ غلط ہے. وی وینٹ اہیڈ and I'm convinced after this visit that we did the right thing in going ahead. اب میں جو آخری بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہماری ایمبیسی ہے ان کیو ان یوکرین، اس سے ہمارا رابطہ ہے، مسلسل رابطہ ہے. اور آپ کی پریس کانفرنس میں تھوڑی سی تاخیر بھی اس لیے ہوئی کہ میں چاہتا تھا کہ میں لیٹسٹ صورتحال جو ہمارے سفیر ہیں وہاں ان سے لے لوں اور آپ سے شیئر کروں. میرے ابھی ٹیلی فون پہ ان سے میری مفصل گفتگو ہوئی ہے اور میں نے ان سے معلومات حاصل کی ہیں. ماسکو جانے سے پہلے ان کو واضح ہدایات دی جا چکی تھیں، میری طرف سے فارن سیکرٹری صاحب نے کنوے کر دیا تھا
اور ہمارا فوکس کیا تھا؟ ہمارا فوکس یہ تھا کہ ہمارا جو ڈائسپورا ہے وہاں محدود ہے، اتنی تعداد میں نہیں ہے لیکن اہم ہے، اور ان کی سیفٹی کو انشور کرنا ہماری ترجیح ہے. اور دوسرا ہمارے کچھ وہاں بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، تقریباً 3000 کے لگ بھگ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو محفوظ جگہوں پہ منتقل کرنا اور ان کا بحفاظت اپنے گھروں کو لوٹانا جو ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے. تو اس پر بھی ہمیں توجہ دینی ہے کہ کس طرح ان کو جو نسبتاً خطرناک علاقوں سے ان کو شفٹ کیا جائے انٹو سیف ایریاز. اور اس عمل کے لیے ہم نے ان سے رجوع بھی کیا، رابطہ بھی کیا اور مسلسل رابطے میں ہیں. یہاں ہم نے ان کی سہولت کے لیے ایک فیصلہ کیا کہ جو ہماری ایمبیسی ہے اس کی لوکیشن تھی جو دارالخلافہ ہے وہ کیو ہے، تو وہاں تھے، لیکن ہم نے اس کو شفٹ کیا ہے. پچھلے 48 گھنٹوں میں ہم نے شفٹ کیا ہے اس عمل کو، اور ہم اس کو لے کے گئے ہیں ترنوپل ایک جگہ ہے، اور یہ جگہ ہے جو پولش بارڈر کے قریب ہے. ہم اس کو وہاں اس لیے لے گئے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے انخلاء کے لیے آسانی ہو، کیونکہ اگر وہاں جاتے ہیں تو ان کو وہاں سے پولینڈ منتقل کرنا قدرے آسان ہے، ہنگری یا رومینیا وہاں سے منتقل کرنا نسبتاً آسان ہوگا. تو ہم نے یہ اقدام اٹھایا ہے. ہم نے ان کے ساتھ نئے نمبرز بھی شیئر کیے ہیں اور ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں. ایک خبر میں نے سنی کہ جی ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ کی ہلاکت ہوئی ہے. نہیں، یہ درست نہیں ہے. اور ابھی میری ایمبیسڈر صاحب سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ابھی تک جتنے ہمارے بچے ہیں وہ سیف ہیں، اور خدا کرے سیف رہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو محفوظ انداز میں جلد از جلد وہاں سے ان کا انخلاء ممکن کر سکیں. یقیناً ایک صورتحال ایسی ہے جو اچانک جو سامنے آئی ہے، تشویش تو ہوتی ہے، ان کی فیملیز کو بھی ہوگی، ان بچوں کو بھی انگزائٹی ہوگی. آبویسلی دے ینگ، دے آر دیر، دیار غیر میں ہیں، تو ان کی جو انگزائٹی ہے، انسرٹنٹی ہے، اٹس انڈرسٹینڈیبل، اور ہم انشاءاللہ ان کی پوری مدد کریں گے. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پاکستان کا، آپ نے وزیر اعظم کا اسٹیٹمنٹ سنا ہوگا، وہ واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اپنے ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم نے کسی کیمپ پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا. ہم نے پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنا ہے. واٹ از ان دی انٹرسٹ آف پاکستان پیریڈ. یہ ہمارا فوکس ہے، یہ ہماری ترجیح ہے، اور اس کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور اسی فلسفے کو اور اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے علم میں ہے کہ آج الحمدللہ پاکستان جو ہے is broadly engaged and has good relations with all major powers of the world. آپ دیکھیں کہ ابھی ہمارا امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. افغانستان کے انخلاء پر انہوں نے پاکستان کی تعریف کی ہے. اور میں یہ بھی کہتا چلوں جن لوگوں کو علم نہیں تھا کہ جانے سے پہلے ایک ہائی لیول کانٹیکٹ امریکہ کے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہمارے ساتھ کیا گیا تھا. انہوں نے بطامی صاحب کے زبان استعمال کروں تو ایک معصومانہ سا سوال کیا اور ہم نے مؤدبانہ سا جواب دے دیا. تو لیکن ہمارا ان کے ساتھ رابطہ تھا، ہے اور رہے گا. اسی طرح آپ کے علم میں ہے کہ میں کچھ عرصہ پہلے ابھی برسلز تھا، اور برسلز میں جو ہمارا یورپین یونین اور پاکستان جو کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہمارے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، ہمارے ان کے ساتھ ایک بہت بڑی اکنامک پارٹنرشپ ہے، ٹریڈ ریلیشنز ہیں. ان کے ساتھ میں ابھی جو اسٹریٹجک ڈائلاگ اور بڑا سکسیسفل اسٹریٹجک ڈائلاگ کر کے آیا ہوں. اور آپ کے علم میں ہے کہ ابھی 2 ہفتے پہلے وزیر اعظم چین میں تھے، بیجنگ میں تھے، اور وہاں ان کی صدر شی کے ساتھ، پریمیئر لی کے ساتھ، اور میری فارن منسٹر وانگ ی کے ساتھ، اسٹیٹ کاؤنسلر کے ساتھ بڑی جو کہتے ہیں نا تسلی بخش نشست ہوئی. یہ اپنی بات کو میں اب سمیٹ رہا ہوں اور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اختتام پر لوگوں
میں نے دیکھا کہ یہاں کچھ لوگ پینک کر رہے تھے, کچھ سیاسی لوگ, میں نے بیانات دیکھے, کچھ میں نے ٹویٹس بھی دیکھے وہاں ماسکو میں, ان کے ٹویٹس پڑھے میں نام نہیں لیتا, ہاں نہیں پردے میں رہنے دیں, پر ٹویٹس میں نے دیکھے, گھبرائے ہوئے ٹویٹس تھے. اور اس کے برعکس میں نے دیکھا کہ جو میرا وزیر اعظم ہے عمران خان, اس پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی, اطمینان تھا, اعتماد تھا, حشاش بشاش تھا. وجہ کیا تھی؟ اور بڑا سوچ کے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اطمینان کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے, اور میں ایک سیاسی طالب علم کے طور پر کہہ رہا ہوں, کہ اس کے کسی ویسٹرن کیپٹل میں کوئی بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے, کوئی سوئٹزرلینڈ میں کوئی اثاثے نہیں ہیں, کوئی پیسہ جمع نہیں ہے, کوئی لندن میں, کوئی دبئی میں کوئی محلات نہیں ہیں, تو اس کو کوئی اس قسم کی گھبراہٹ یا تشویش نہیں تھی. وہ اعتماد سے پاکستان کے مفادات کے تحفظ کے لیے اپنی ذات سے بالاتر ہو کر ملک کے مفادات کی بات کرنے چلا تھا اور کر رہا ہے. الحمدللہ پاکستان آج خودداری سے اپنا موقف پیش کر رہا ہے دنیا کے سامنے. ہماری جو فورن پالیسی ہے آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں ایک نئی جدت ہے, اور ایک جسے کہتے ہیں نا, ایک خوددار آزاد فورن پالیسی کی طرف پاکستان جو بڑھ رہا ہے, بڑھ چکا ہے, اور اس پر قوم کو اطمینان ہونا چاہیے. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے. جی گزارش ہے آپ نے انٹروڈیوس کروائیے سوال کرنے سے پہلے, اور مختصر اگر سوال کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سوال کر سکتے ہیں. جی تھینک یو سر. دس از زرون سر فرام جیو ٹیلیویژن. کوشچن, کیا صدر پوتن سے ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان نے روس اور یوکرین کے درمیان کسی ثالثی کی پیشکش کی؟ تھینک یو. دیکھیے, انہوں نے جو ایوالونگ سچویشن ہے پرائم منسٹر نے پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا, اور یقین صدر جو پیوٹن ہیں انہوں نے اپنا موقف پیش کیا. دیکھیے, آج جو وہاں جو صورتحال نے جنم لیا ہے, آپ اگر اس کی مضمرات میں چاہیں تو یہ راتوں رات تو میں پہلے عرض کر چکا نہیں ہوا نا. کنسرنز تو ہر طرف تھیں ہیں. ایک طرف کنسرن یہ ہے کہ مطلب ہے کہ جنگ کے بادل منڈلا رہے, اور دوسری طرف کنسرن یہ ہے کہ وہ جو نیٹو کا جو ایسٹ کی طرف شفٹ ہے اس پر تشویش آپ کے سامنے تھی. کاش اس کو ڈپلومسی کے ذریعے اس کا کوئی راستہ نکل سکتا تو وہ ترجیح ہوتی. تو یہ ہے. اب دیکھیے, ہمارا جو یہ دورہ تھا, اس کی آپ اس کے فوکس کو سمجھیے. یہ کوئی یوکرین کی صورتحال کو سامنے رکھ کے اس کو پلان نہیں کیا گیا تھا. یہ عرصہ دراز سے اس کے لیے کوشش ہو رہی تھی. جو میں نے کہا نا, اگر آپ روس کے ساتھ پاکستان کی ٹریجیکٹری کو دیکھیں تو پچھلے 3 سالوں میں آپ کو مسلسل آپ کو اس میں یہاں اپریل 2021 میں فورن منسٹر لیوروو آئے, نومبر میں ہماری جو ہے IGC کی میٹنگ ہوئی, 7ویں نشست ہوئی. آپ نے دیکھا کہ ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم پر ڈائیلاگ ہوا. ٹھیک, تو یہ بتدریج چیزیں ہماری آگے بڑھتی چلی گئیں. ہمارے جو ملٹری ٹائرز ہیں, ہماری ایکسرسائزز میں تقریباً آپ دیکھیں کہ اس عرصے میں 600 کے قریب پاکستانی جو ہیں ہماری افواج کے لوگ وہ وہاں گئے ٹریننگ کے لیے, مختلف سیمینارز میں گئے اور ٹریننگ میں وہاں شامل ہوئے. تو یہ ایک مسلسل اس میں بہتری آ رہی ہے. اب اس تناظر میں یہ بائی لیٹرل وزٹ جو ہے وہ فریم کیا گیا تھا, اور ہمارا فوکس جو ہے وہ بائی لیٹرل رہا. ہاں, کیونکہ ایک صورتحال جنم لے چکی تھی تو اس پر ہم نے اپنا نقطہ نظر ان کا بھی سنا اور اپنا بھی پیش کیا, اور ابھی بھی سچویشن ایوالو کر رہی ہے. دورے کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم ملٹری ہارڈ ویئر یوکرین سے لیتے ہیں, جیسے سب کو پتہ ہے ٹیکس کے فیچر بھی ہے اور دوسری چیزیں بھی ہیں. اس دورے سے ہمارے یوکرین کے ساتھ جو ملٹری ریلیشنز ہیں ان پہ کوئی اثر تو نہیں پڑے گا, پہلا بات. اور دوسرا سر پولیٹیکل کوشچن ہے, اگر آپ جانتے ہیں تو سر یہ سے جو اس کا جواب دے لیں پہلے. دیکھیے, یوکرین کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات ہیں,
यूक्रेन के साथ हमारे ताल्लुकात रहे हैं, उसका एक तारीखी पहलू है. आपने कहा हमारे टाइज हैं और उनको भी हम अहमियत देते हैं, यकीनन देते हैं. रूस के साथ भी आपको ये सुनकर शायद ताज्जुब हो कि हमारे जो मिलिट्री टाइज हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है. अच्छा सर, दूसरा पॉलिटिकल है सर. जी सर, जो अपोजिशन जो मीटिंग कर रही है और जो कुछ उसमें चल रहा है वो सारी दुनिया को पता है. पाकिस्तान में काफी इसके ऊपर पॉलिटिकल चहमगोइयां भी हो रही है, पेशगोइयां भी हो रही है. आप इस सारे मुल्क को कैसे देखते हैं, जो कॉन्फिडेंस के हवाले से अपोजिशन की मुलाकातें हो रही है, दिलदार दत्तारी साहब, फजल रहमान साहब, शहबाज साहब मिल रहे हैं, आपको भी पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन है, इसलिए आपसे ये सवाल पूछे. शौक से मिले. हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा उनकी मुलाकातों का. मैं इस वक्त वजीर खारजा की टोपी पहनकर बैठा हूं, तो मेरा फोकस वो रहेगा. इंशाअल्लाह कल मैं रवाना हो रहा हूं और कल मेरी टोपी वजारत खारजा की उतर जाएगी और कल मैं वाइस चेयरमैन की टोपी पहन रहा हूं और वो टोपी पहनकर मैं कल घोटकी पहुंच रहा हूं इंशाअल्लाह. और तैयार हो जाएं, बिलावल भी तैयार हो जाएं और शहबाज शरीफ साहब भी तैयार हो जाएं और जितने तैयार हो जाएं इंशाअल्लाह हर सवाल का मुफस्सल जवाब मिलेगा और लाड़काना में मिलेगा. एक तो ये बता दीजिए कि इस दौरे का नक्शा क्या है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में. दूसरा, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में इस दौरे का नक्शा क्या है. दूसरा ये बता दीजिए कि हमने अभी जो अपनी पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अनाउंस की, उसमें हमने गैर जानिबदार रहने का कहा, लेकिन बदकिस्मती से भी या वक्त वो आ गया कि हम एक ऐसे मौके पर रशिया गए जब दुनिया दो हिस्सों में तकरीबन डिवाइड हो चुकी है और एक डिवाइड बहुत वाज़ेह दिखाई देती है. तो क्या हम एक साइड पे खड़े दिखाई नहीं देंगे और हमारे जो बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं यूरोप और अफ्रीका, डिपेंड कर रहा है. सवाल समझ गया. डिपेंड कर रहा है आपने चश्मा कौन सा लगा रखा है. जो चश्मा मैंने लगा रखा है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपने लगा रखा है नजर का, मेरा इस वक्त नहीं लगा हुआ. जो चश्मा मैंने लगा रखा है उस चश्मे में हम किसी कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, ना थे, ना है, ना इरादा है. हमने वो कीमत अदा कर दी है. पाकिस्तान ने उसकी बड़ी कीमत चुकाई है, माशी तौर पर भी और इंसानी तौर पर भी. हमने अपने ताल्लुकात सबके साथ रखने हैं और हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है बिल्कुल वाज़ेह है कि हमने जो फोकस शिफ्ट किया है फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स, माजी के तजर्बात को सामने रखते हुए किया है और इंशाअल्लाह हम अपना ताल्लुक रखेंगे. मैं अभी आपको अर्ज कर चुका, यूरोप के साथ जिक्र किया, चीन के साथ नशिस्त का जिक्र किया, इंशाअल्लाह जर्मनी जाएंगे इंशाअल्लाह. सबसे बड़ी मईशत है जर्मनी यूरोपियन यूनियन की, उसका हमारा प्रोग्राम है, दावत दी गई है. मेरी रूस जाने से पहले जर्मनी की जो नई वजीर खारजा हैं उनसे तफसीलन गुफ्तगू हुई टेलीफोन पर और इंशाअल्लाह हमारे हर तरफ हमारे मरासिम भी हैं और राब्ते भी हैं. मैडम सुमैरा खान सर, ये बताइएगा कि जब आप वहीं पर थे तो नेट राइस अमेरिकी इंतजामिया से उनका भी एक स्टेटमेंट आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल के जवाब में कि पाकिस्तान को हमने कन्वे कर दिया है कि पाक यूएस मफादात का ख्याल रखा जाए. तो व्हाट एग्जैक्टली यू गेट फ्रॉम दैट स्टेटमेंट, क्या अगर वो आप इलैबोरेट कर सकें. What did you get from that? What I did get was the अच्छा, as a foreign minister I think आप ज़्यादा बेहतर इलैबोरेट. देखिए मैंने अर्ज किया ना आपसे कि जाने से पहले उनका एक सीनियर लेवल पे एक राब्ता हुआ, हमने सुना. तो क्या आप शेयर कर सकते हैं उनका पोर्टफोलियो? आई थिंक लेट इट बी सीनियर लेवल. थोड़ी सी आप भी तजस्सुस करें ना, थोड़ी सी कहते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से काम लें. तो उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया और हमने इस सारे दौरे का जो पस मंज़र है और जो हमारा नुक्ता नज़र है और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हमने जाने से पहले ही अमेरिका को कन्वे कर दिया था. और हम अपना, मैंने कहा ना, जूं के तू रहे,
फ्रंट रो में। थैंक यू फ्रॉम सर, जो स्टीम गैस पाइपलाइन का मामला था उस हवाले से तो पहले एक वायदा हो चुका था और फरवरी में इसका होना था, वो नहीं हुआ, वो कब होगा? दूसरा, क्या नए मुआहदों पर भी व्यवस्था है? ये आपको किसने इतला दी थी कि फरवरी में उसका होना था? देखिए, उसमें जो हमारी गैस पाइपलाइन है उसमें हमारे बेशतर चीज़ों पर इत्तफाक हो चुका है। एक आध इशू है जिस पर हमारी बात अभी हो रही है, और जो कल की नशिस्त थी उसमें उस पर तबादला ख्याल हुआ। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एनर्जी हैं हमाद अजहर साहब, वो मौजूद थे और उन्होंने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र उनके मिनिस्टर ऑफ एनर्जी के सामने रखा, और तय ये हुआ कि इंशाअल्लाह अगले माह उस पर मज़ीद बात होगी। उम्मीद है, हम पुरुम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह हम इसको बहुत जल्द क्लिंच कर लेंगे और इसको अमली जामा पहनाने में कामयाब हो जाएंगे। ये दीजिए जी। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात 3.5 घंटे जारी रही। इस मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन, इलाकाई और आलमी उमूर के साथ ताउन के मामले। रूसी सदर पुतिन और वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात 3.5 घंटे जारी रही। इस मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन, इलाकाई और आलमी उमूर के साथ तवानाई के मामले पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान, मकबूजा कश्मीर और इस्लामोफोबिया पर भी बात हुई। सरमायाकारी और माशी इस्तेहकाम के साथ अंदरजी कोऑपरेशन पर भी फोकस हुआ।